الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا نبوة بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، اپنے روضہ اقدس میں ہے آقا زندہ، ذرا دل کے پردے ہٹا کر تو دیکھو۔ سامعین عزیز قدر، ہمارا اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے حضور کا فرمان ہے، اگر کوئی میرا امتی میرے روضے کے قریب سے درود پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اگر میرا امتی میرے روضے سے دور درود پڑھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے لگا رکھا ہے، وہ درود کو اٹھا کر مجھ تک پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس عقیدے پر رب ذوالجلال کے قرآن پاک سے بھی دلائل موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی دلائل موجود ہیں، جماعت صحابہ کرام سے بھی دلائل موجود ہیں۔ اگر ہمارے عقیدے پر بات قرآن کی جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یوں اعلان کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں وہ میرے نبی کے میرے محبوب کو تکلیف دے، کسی کے لیے جائز نہیں وہ میرے محبوب کی بیویوں سے نکاح کرے۔ علامہ قاسم ننوتوی اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، ایک موت امتی کی ہے، ایک موت نبی کی ہے۔ جب امتی پر موت آتی ہے، رب ذوالجلال اس کی روح کو جسم سے جدا کر لیتے ہیں۔ جب روح جسم سے نکل گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، جب نبی پر موت آتی ہے، نبی کے روح کو جسم سے جدا نہیں کیا جاتا بلکہ روح کو سمیٹ کر دل میں تھما دیا جاتا ہے۔ جب روح جسم سے جدا نہیں ہوئی، حضور کی بیوی نکاح سے نہیں نکلی، مال ملکیت سے نہیں نکلا، میں نے کہا اگر بات میرے عقیدے پر رب ذوالجلال کے فرمان کی جائے تو میرے اللہ تعالیٰ کا قرآن یوں اعلان کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو مردہ مت کہو جو بندہ میرے راستے میں شہید ہو جائے، جو بندہ میرے راستے میں کٹ جائے، بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ آیت بتا کر شہید کی حیات بتا کر حضور کی حیات سمجھائی ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے شہید کو حیات دی ہے، شہید کو حیات ملی ہے پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے ملی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو کوئی بندہ نہ جھنکے۔ ہر بندہ عقل رکھنے والا، ہر بندہ سوچ رکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے جب رب ذوالجلال نے اپنے والدین کو جھنکنے سے منع کیا ہے، والدین کو برا کہنے سے منع کیا ہے، والدین کو گالی دینا بدرجہ اولا منع ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے شہید کو زندگی دی ہے، شہید کو زندگی ملی ہے، پیغمبر کی وجہ سے زندگی ملی ہے۔ اگر شہید نبی کا کلمہ نہ پڑھتا، اسے کوئی شہید نہ کہتا۔ میں نے کہا اگر میرے عقیدے پر بات حدیث کی جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ علامہ ابن حجر مکی نے فتح الباری میں، علامہ کشمیری نے فیض الباری میں، علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم میں لکھا کہ رب محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان متواتر ہے۔ جب یہ فرمان متواتر ہے، یہ متواتر ہو کر میرے عقیدے کی
کی دلیل ہے۔ میں نے کہا اگر میرے عقیدے پر بات صحابہ کرام کی جائے، امام بخاری نے حضرت صدیق اکبر کے عقیدے کو کتاب بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں لا یجمع اللہ علیک الموتتین، رب ذوالجلال آپ پر دو موتیں جمع نہیں کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو زندہ سمجھ کر یہ فرمایا تھا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کریں گے۔ اگر بات صحابہ کرام کی جائے، فاروق اعظم فرماتے ہیں ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ آج حضور سے پہلے فاروق اعظم نے کسی کے وفات پر یہ نہیں کہا تھا یہ بندہ فوت نہیں ہوا۔ حضرت قاسم ننوتوی فرماتے ہیں زمین پر روشنی، یہ جو زمین پر اندھیرا یہ اس کی ذاتی ہے، زمین پر روشنی یہ عرضی ہے، روشنی کو لایا نہیں جاتا، اندھیرے روشنی کو لایا نہیں جاتا، اندھیرے کو لایا نہیں جاتا، روشنی کو لایا جاتا ہے، اندھیرا خود بخود آتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کا حیات یہ ذاتی ہے، پیغمبر کے حیات کو لایا نہیں جاتا، پیغمبر کا حیات خود بخود آتا ہے، پیغمبر کا حیات خود بخود آتا ہے۔ جب پیغمبر پر موت آئی تو حضرت پیغمبر کے موت نے پیغمبر کے حیات کو چھپا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھنے کو کہتے ہیں، موت آنے جانے کو کہتے ہیں۔ جب موت آئی حضور کے حیات کو چھپا دیا، حضور کے حیات کو ختم نہیں کیا۔ اگر میرے عقیدے پر بات صحابہ کرام کی جائے، شفاء السقام میں علامہ سبکی نے حضرت علی اور مرتضیٰ کے عقیدے کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں اس دروازے کو اے مستری تو گھر سے باہر جا کے بنا، اگر ادھر تو دروازے کو بنائے گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا میرے عقیدے پر 1400 سال کی امت کا عقیدہ، حضور قبر میں زندہ، امام بخاری کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ، امام نسائی کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ، پوری امت کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ۔ اسی عقیدے پر جیو، اسی عقیدے پر مرو۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں۔